اس محفل اس آپ کے خیال میں محفل نعت تحریک کو مزید کیسے مفید بنایا جا سکتا ہے؟ محفل نعت کے لیے میری رائے ایک یہ ہوگی ضرور، ویسے تو حضرت خود نباز قوم ہیں اور ان کی نگاہ بڑی وسیع ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس محفل نعت میں جیسا کہ حضرت نے کچھ اچھے نعت خواں مداحان رسول کو باہر سے مدعو کرنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا ہے کہ جب وہ اپنی اچھی آواز سامعین کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اچھی آواز میں اچھے لہجے میں جب وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں تو اس کا اثر مومن کے قلب پر ضرور ہوتا ہے، اور جوان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کے لب و لہجے کو اپنائیں۔ اس لیے یہ سلسلہ جو حضرت نے شروع کیا ہے اپنی جگہ یقیناً جاری رہے، اور پھر محفلوں میں یہاں کے جو سورینامی حضرات ہیں یا پاکستانی نوجوان ہیں ان میں سے ان لوگوں کا انتخاب ضرور کیا جائے جو اچھے طریقہ سے نعت پاک پڑھ لیتے ہیں، تاکہ اس کو دیکھ کر یا اس کو سن کر دوسرے جوان بھی کوشش کریں کہ ہم بھی نعت پاک کو اچھے طریقہ سے پیش کر سکیں۔ بے شک بے شک۔ آپ کے خیال میں محفل نعت کے علاوہ اسلامک اکیڈمی کے تحت ہالینڈ، انڈیا اور امریکہ میں علامہ بدر القادری صاحب کی زیر سرپرستی جو اصلاحی، تعلیمی اور تبلیغی ادارے اور شعبے مصروف اول ہیں یا جو نئے پروجیکٹ زیر تجویز ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ حضرت علامہ بدر القادری صاحب مدد ذلہ العالی چونکہ نباز قوم ہیں اور بڑے ہی فعال عالم ہیں، اس لیے جہاں بھی ان کا ہاتھ رہے گا اور جس ادارے پر بھی ان کی توجہ رہے گی یقیناً وہ کامیاب ہوگی۔ اسلامک اکیڈمی کو آپ ہالینڈ میں دیکھ لیجیے، الحمدللہ محفل نعت اسی کی ایک کڑی ہے، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، ذکر و اوراد و وظائف کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، لوگ حضرت سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں اور گاہے بگاہے حضرت کے خطابات بھی ہوتے رہتے ہیں، جس سے بہت سارے لوگوں پر اس کا اثر ہے۔ حضرت نے تعلیمی ادارہ ہندوستان میں بھی قائم کیا اور دارالعلوم بدر العلوم کے نام سے الحمدللہ سے منزلہ عمارت کے اندر بچے تعلیم پا رہے ہیں اور حضرت کے زیر سرپرستی وہ ادارہ چل رہا ہے۔ اب رہا سوال امریکہ وغیرہ کا، تو چونکہ میں نے امریکہ کا سفر نہیں کیا، وہاں کی پوزیشن کیا ہے، لیکن حسن ظن تو یقیناً یہی ہے کہ جہاں ہندوستان اور ہالینڈ میں اسلامک اکیڈمی نے اتنی ترقی کی ہے تو یقیناً وہاں بھی اسی طرح کا کام انجام پا رہا ہوگا۔ اللہ کرے کہ حضرت کا یہ معاملہ چلتا رہے
اور آپ ہالینڈ، انڈیا، امریکہ کے علاوہ بھی جہاں موقع ملے آپ تعلیمی اور تبلیغی ادارے کی سرپرستی قبول فرمائیں اور اس کی خود دیکھ ریکھ کر کے لوگوں کو صحیح راستے پر لگانے کی صحیح فہم فرمائیں۔ کتابوں، سی ڈی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے اسلامک اکیڈمی کے جو پروگرام چل رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علامہ کا میں ہی نہیں بہت سارے احباب شکر گزار ہیں اور علماء بھی مداح ہیں کہ ہماری جماعت ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت دور رکھا، دوسرے لوگوں نے اس کا سہارا لیا اور ڈی وی ڈی کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے وہ اپنے ناپاک ارادوں کو پھیلاتے رہے، بدعقیدگی کو پھیلانے کا یہ ذریعہ بنا۔ تو ایسے ماحول میں اور ایسے وقت کہ جہاں بدعقیدوں نے اس کا سہارا لے کر اپنے گندے عقیدے کو پھیلانے کی کوشش کیا، اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمارے علماء اس کام کو کریں، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ حضرت علامہ نے پیش قدمی کی اور حضرت علامہ سید سعادت علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی پیش قدمی فرمائی، اور آج علامہ کی یہ صحیح فہم اور جد و جہد کا یہ نتیجہ ہے کہ سی ڈی کے ذریعے ہمارے نوجوان نعتوں کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اس سے یقیناً مستفید ہوتے ہیں۔ اور جو حضرات کتابوں کو حاصل کرتے ہیں، حضرت علامہ کے خطابات کو سنتے ہیں، تو یقیناً یہ سب صراط مستقیم پر چلنے اور چلوانے کا ذریعہ ہے۔ دور حاضرہ کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کی ضرورت تھی، اور ہم تہہ دل سے حضرت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ مزید انہیں دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ بس دعا فرماتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہمارے ان مفکران قوم و ملت کا سایہ سروں پر تا دیر قائم رکھے، آمین۔